بڑی جزا بڑی بلا کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میدان کربلا سے بڑی کوئی بلا نہیں تھی، لیکن اتنی بڑی بلا کو جس نے فیس کیا ہے اس کا نام حسین، اس کا نام حسین ابن علی تھا۔ بلائیں کٹ گئی، مر گئی، پر حسین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یاد رکھنا یہ بھی حق خطیب حسین علی بادشاہ ہے۔ اگر آزمائشیں آئی ہیں تو آنے دو، لیکن پتہ ہے آ کیوں رہی ہیں؟ تاجدار ختم نبوت کا نام لے رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور مجھے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے اپنے مرکز شعور آ گئی جامعہ رضویہ انوار العلوم کے پلیٹ فارم سے اپنی مفصل گفتگو میں کہا تھا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہوکا کون لگا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہوکا کس کا لگا رہا ہے۔ اور یار لاکھوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب حق خطیب حسین علی بادشاہ دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر کھڑا ہو کر جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے تو دل کہتا ہے دل بھی تشت میں رکھ کے ہم اسے پیش کر دیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں اپنے علماء دوستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، چونکہ مجھے حضرت پیر محمود احمد عباسی کی قیادت میں علامہ سید ضمیر حسین شاہ، علامہ محمد صدیق عباسی، علامہ ڈاکٹر اسد محمود عباسی، مولانا حافظ محمد اویس قادری، مولانا حافظ حمزہ عباسی کی معیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں کھل کے کہتا ہوں حق خطیب 4 قدم آگے نکل کے چلو، یہ دیوانے تو ہیں پر ہر غیرت مند عالم بھی آپ کے ساتھ ہے، ہر غیرت مند پیر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ انتہائی خوبصورت دل نشین شعور و آگاہی سے مرصع گفتگو فرما رہے تھے خطیب اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب۔ میں اگلے مہمان کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں، گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا ذوالقرنین گردیزی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ بلند کیجئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ بہت مشکل ہوتا ہے محبت کی کہانی لکھنا، بہت مشکل ہوتا ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پہ پانی سے پانی لکھنا۔ بس مختصر حاضری ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے۔ ارے محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے۔ محبت نام زندگی مگر امتحان لیتی ہے۔ محبت متی اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت متی اپنی طبیعت اور فطرت ہے۔ محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے۔ محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے۔ اگلا جملہ بولنا چاہ رہا ہوں، اپنے لہو سے
روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، ارے اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، کرچے تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ارے جان ٹھیک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی، ارے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، ارے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، ارے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، ارے اپنے پرچم کا رنگ ہاتھوں کو اٹھا کے پرچم بنا کے آپ دکھائیے، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، ارے سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، ارے تیز قدموں سے چلو، ارے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کلچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو، ارے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ارے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ آج پہلی مرتبہ میں نے جب حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی، بدلے میں گالیاں بھی ملی، لوگوں نے ماں کی گالی بھی نکالی، بہن کی نکالی، مگر پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں، جاؤ جا کے مہر طیبہ سے کہہ دو، ارے جاؤ جا کے مہر طیبہ سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے مہر طیبہ سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں تو اپنے صحرا کے ذرے 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 کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، ارے میں تو اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ کسی نے کہا تھا وہ پاگل ہیں جو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک پاگل ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، 10 یا 100 ہو سکتے ہیں، یہ لاکھوں کا مجمع یہ پاگل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ پاگل ہیں، یہ عالم پاگل ہیں، یہ مفتی پاگل ہیں، یہ حافظ پاگل ہیں، میں کہتا ہوں ہاں 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 یہ پاگل ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ حضور کے عشق میں پاگل ہیں، یہ حضور کی محبت میں پاگل ہیں، یہ حضور کے پیار میں پاگل ہیں۔ یہ پاگل کیسے پاگل ہیں؟ وہ صدیق اکبر جیسے پاگل ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنا تن من دھن قربان کر کے بتا دیا ہم حضور کے نوکر ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ذوق ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ارے اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، ارے اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے۔ جو میرے حضور پر درود پڑھتے ہیں، ارے جو میرے حضور پر درود پڑھتے ہیں، ان کو دنیا سلام کرتی ہے، ان کو دنیا سلام کرتی ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مکہ بھی اعلیٰ ہے، مدینہ بھی اعلیٰ ہے، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے، مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ میں رسول اللہ کا گھر ہے، مکہ میں خدیجہ الکبریٰ ہے، مدینہ میں فاطمہ الزہرا ہے، مکہ میں بلال فدا ہے، مدینہ میں جمال مصطفیٰ ہے، مدینہ میں جمال مصطفیٰ ہے۔ مدینے کی گلی تھی، مسجد نبوی کا صحن تھا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، سننے والا حبشی بلال تھا، سنانے والا آمینہ کا لال تھا، کائنات کا ہادی، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، مازا کی آنکھوں والا، ید اللہ کے ہاتھوں والا، علم نشرح کے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد کے
شہر والا، ساقی کوثر، شافی محشر، نور لم یزل، کائنات کا ہادی یہ فرما رہا تھا اے لوگو زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا، جس کو یقین ہے وہ ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ اللہ کا نام لے۔ زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، چاند بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، ستارے بنانے والا اللہ، کہکشاں کو بنانے والا اللہ، بحر و بر کو بنانے والا اللہ، شجر و حجر کو بنانے والا اللہ، حور و غلما کو بنانے والا اللہ، دن رات کو بنانے والا اللہ۔ ابھی اللہ اللہ کی صدا چل رہی تھی، درمیان سے ایک صحابی نے ہاتھ بلند کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا پوچھو۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے یہ تو بتائیے سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے صحابی سوال تو نے کر دیا ہے، اب جواب محمد مصطفیٰ سے سن۔ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ صحابی پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کب بنایا؟ اللہ کے نبی کہنے لگے کب نہیں تھا، تیرے نبی کا نور تھا یا رسول اللہ۔ کس گھڑی بنایا؟ گھڑی نہیں تھی، تیرے نبی کا نور تھا یا رسول اللہ۔ کس لمحے بنایا؟ لمحہ نہیں تھا، تیرے نبی کا نور تھا یا رسول اللہ۔ پھر کب بنایا؟ اللہ کے نبی کہنے لگے نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا، نہ مکی تھی، نہ مکا تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ موت تھی، نہ حیات تھی۔ ایک بنانے والی خدا کی ذات تھی یا بننے والی مصطفیٰ کی ذات تھی؟ ایک بنانے والی خدا کی ذات تھی یا بننے والی مصطفیٰ کی ذات تھی۔ شاعر کہتا ہے گل ہے یہی اب چار سو آتا ہے اب وہ ماہ روح جس کی تھی ہم کو جستجو کرتے تھے باہم گفتگو پیما سے مل کر آرزو سبزے سے مل کر آبجو نسرین سے مل کر نسترن شمشار نے گلزار سے گلزار نے گلنار سے گلنار نے رخسار سے رخسار نے دیدار سے دیدار نے گفتار سے گفتار نے رفتار سے رفتار نے دلدار سے سیکھا ہے شوخی کا چلن لالا کہے داغے جگر نرگس کہے کحل البصر سوزے زبان حال پر آتی ہے ایک لخت کر ایک زبان حال پر آتی ہے ایک لخت جگر یہ کون ہے یہ کون پیدا ہوا جا جبرائیل تو بتا یہ کون ہے آتا ہے ایک لخت جگر پھر درویش لوہڑی نے حد کر دی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا جا جا مہر طیبہ سے کہہ دو جاؤ ارے جاؤ جا کے مہر طیبہ سے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھے میں تو اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ماشاءاللہ انتہائی پرجوش مگر ہوش بھری گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ ذوالقرنین گردیزی صاحب۔ میں اگلے مہمان کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، نعروں کے گونج میں اپنے معزز مہمان کا استقبال کریں۔ تشریف لاتے ہیں علامہ محمد اعجاز قادری صاحب، تاجدار ختم نبوت۔ خود بخود نعرہ بلند ہونا چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر سامعین،
آج کا یہ بابرکت سالانہ عرس پاک 20واں سالانہ عرس پاک پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ، جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت منبع فیوز و برکات سلطان اللہ سقیہ جناب صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار فرما رہے ہیں۔ مختصر وقت ہے، چند گزارشات ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ جمع غفیر ہے کیونکہ علماء کرام موجود ہیں، تقریر خطاب پھر کبھی ہوں گے۔ ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، غور طلب بات ہے، مہربانی فرمائیں۔ یہ ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ دربار عالیہ بلابڑا شریف، آستانہ عالیہ کلر سیدہ، اب یہ صرف دربار یا آستانہ نہیں ہے، یہ مرکز اہل سنت ہے۔ اب یہاں سے بہت کچھ ملنا چاہیے۔ کل کو اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تاجدار ختم نبوت، ایک غور سے سنیں گے میں، کیونکہ اب یہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف ہے، دشمنوں کی نظر ہے اس پہ۔ کل کو آواز آئے گی کہ بہت بڑا پروگرام ہوا تو ختم نبوت پہ بات نہیں ہوئی، ہم یہ بھی راستہ بند کر دینا چاہتے ہیں۔ سوال لے جائیے، جواب لے جائیے، تاکہ کل کو کوئی منکر ختم نبوت آپ کے سامنے آ کے یہ کہے کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کب لگا، کیسے لگا، کیوں لگا؟ کیوں جی آپ سن رہے ہیں سارے حضرات؟ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے۔ ہم پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی نبی کرتے ہیں، اللہ اللہ نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ولیوں کے پاس ہی اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے جناب۔ تو کل کو کوئی آپ کو کہے کہ نبی کیوں آتے تھے، آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہم السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ توجہ، ہم کہیں گے ہدایت دینا۔ مقصد کیا تھا؟ ہدایت دینا۔ تو پھر وہ کہے گا کہ اگر ہدایت مقصد ہے تو پھر یہ تو ہدایت قیامت تک چلے گی، پھر یہ نبوت ختم کیوں کر دی گئی؟ کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پاکستان والوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ہدایت کی ضرورت باقی ہے تو نبوت کو ختم کیوں کر دیا گیا؟ تو جناب سوال کا جواب لے جائیے اور یہ کہیے کہ یہ خیرات بلاوڑا شریف سے ملی ہے، یہ خطیب حسین علی بادشاہ کا صدقہ ملی ہے، تو کہہ دینا پہلے جو نبی آتے تھے ہدایت کے لیے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب جو کام نبی کرتے تھے وہ اللہ کے ولی کریں گے۔
جناب میں معذرت کے ساتھ میں 2 جملے دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر الزامات بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی. جو میری باتوں کو سننا چاہتا ہے اعجاز الرحمان قادری فقیر کا نام ہے اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے ایسے راستے کھولے ہیں کہ دشمن کا جو بھی ویک پوائنٹ ہے وہ ان کے صدقے سے نظر آ جاتا ہے. وہ نظر آ جاتا ہے اور ہم اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. ہم اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں اور حق خطیب حسین علی بادشاہ کے صدقے سے یہ اعزاز بھی اس فقیر کو حاصل ہے کہ جو چیز اس نے چھپائی ہوئی تھی, جو اپنی آئیڈیوں میں چھپائی ہوئی تھی, ہم نے ان کے صدقے سے اس کا باپ بھی سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب یہ کیسے آیا کیوں آیا یہ سوچئے, یہ چھوڑ دیجئے, لیکن ہم نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے ولیوں کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. تو جناب پہلا سوال, جو کام نبی کرتے آئے وہ اللہ کے ولی کرتے. اب وہ کہے گا جناب آیت تم نے پڑھی ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وہ کہے گا اس میں کیا آیا ہے؟ ہم کہیں گے اس میں آیا ہے خاتم النبیین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت ختم, کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ پر مارے گا, یہ پر مارے گا, کہے گا اچھا نبی نہیں آ سکتا رسول تو آ سکتا ہے. کیوں جی کیا جواب ہے؟ نبی نہیں آ سکتا, خاتم النبیین ہے, ٹھیک ہے بھئی رسول تو آ سکتا ہے. تو اسے کہنا یہ خیرات بھی ہمیں بلاوڑا شریف سے مل چکی ہے. یار ذرا باواد بلند بولے سبحان اللہ. ابھی میرا وہ ذوق تازہ نہیں ہو رہا, میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن علماء کی موجودگی ہے, میں ٹائم دینا چاہتا ہوں فرد اول سے لے کے فرد آخر تک, کیونکہ یہ نبی کی سیرت کا معاملہ ہے, یہ اس پیغمبر کی عظمت کا معاملہ ہے, کیونکہ اس کی سیرت بھی اعلیٰ, اس کی ذات بھی اعلیٰ, اس کی بات بھی اعلیٰ, نعت بھی اعلیٰ, اصحاب بھی اعلیٰ, ازواج بھی اعلیٰ, سنت بھی اعلیٰ, امت بھی اعلیٰ, رحمت بھی اعلیٰ, شفقت بھی اعلیٰ, نسبت بھی اعلیٰ, ولادت بھی اعلیٰ, سیادت بھی اعلیٰ, شرافت بھی اعلیٰ, شجاعت بھی اعلیٰ, صحابت بھی اعلیٰ, نبوت بھی اعلیٰ, علوت بھی اعلیٰ, نظام بھی اعلیٰ, مقام بھی اعلیٰ, اعلان بھی اعلیٰ, شان بھی اعلیٰ, معراج بھی اعلیٰ, راج بھی اعلیٰ, اعمال بھی اعلیٰ, اقوال بھی اعلیٰ, افعال بھی اعلیٰ, اٹھنا بھی اعلیٰ, سونا بھی اعلیٰ, جاگنا بھی اعلیٰ, مکہ بھی اعلیٰ, مدینہ بھی اعلیٰ, جوڑا بھی اعلیٰ, پسینہ بھی اعلیٰ. حضرات ایک منٹ, مہربانی ذرا مجھے ٹائم دے دیجئے. جناب رسالت تو ختم نہیں ہوئی, رسول تو آ سکتا ہے, رسول تو آ سکتا ہے. تو اسے کہے او منکرین ختم نبوت, تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے جو رسول ہوتا ہے وہ لازمی نبی ہوتا ہے. پہلے نبی ہوگا تو رسول ہوگا. بھائی پہلے نبی ہوگا تو رسول ہوگا. نہیں سمجھے؟ وہ پہلے ابا ہوئے گا تو پھر دادا ہوئے گا. اور سمجھے گا ابا بنیا نہیں تو دادا بن سکتا, ابا ہوئے گا تو دادا ہوئے گا جناب. اس لیے پہلے نبی بنے گا تو پھر رسول بنے گا. پہلے نبی بنے گا تو پھر رسول بنے گا. اور جناب بلاوڑا شریف میں آنے والوں توجہ, پہلے رسول نہیں پہلے نبی بنے گا تو پھر رسول بنے گا. اللہ نے نبوت کو ہی ختم کر دیا کہ نہ نبی بنے اور نہ رسول بن سکے. نہ نبی بنے نہ رسول بن سکے. نبوت کا دروازہ بھی بند, رسالت کا دروازہ بھی بند. آخری جملہ زبردست دلیل میں دے رہا ہوں, اس کو اپنے
سینے میں چھپا کے لے جائیے. آخری جملہ ہے. حق خطیب حسین علی بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ میں خیرات دے کے جا رہا ہوں. آخری جملہ ایک ہی بات کہنا. بتاؤ تم جس کو نبی مانتے ہو اس نے کتنی کتابیں لکھی؟ وہ کہے گا فلاں کتاب لکھی، فلاں کتاب لکھی، فلاں کتاب لکھی. بلاوڑا شریف میں آنے والوں تو سینے کا زور لگا کے کہہ دینا کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو کتاب لکھے، نبی وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل ہوتی ہے. نبی وہ نہیں ہوتا جو کتاب لکھتا ہے. جو کتاب لکھ کے نبی بنے وہ جھوٹا ہوتا ہے. نبی کتاب لکھتا نہیں ہے، نبی پہ کتاب نازل. انتہائی مدلل، جامع، پر مغز، پر اثر اور انتہائی سہل انداز میں عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد قادری صاحب. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد ظہیر قادری صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ قادریہ کرل شریف، نمبردار محمد نثار صاحب کرل شریف اور دیگر آنے والے معزز مہمانوں کو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی طرف سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں. اگلے مہمان کو وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. تشریف فرما ہوئے عزت مآب جناب ممتاز سماجی و سیاسی شخصیت جناب غلام مرتضی ستی صاحب، آپ کو بھی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی طرف سے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا پیش کیا جاتا ہے. وقت اپنے دامن میں زیادہ وسعت نہیں رکھتا. میں اگلے مہمان کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں. نعروں کی گونج میں اپنے معزز مہمان کا استقبال کیجئے. انتہائی متحرک، باعزت شخصیت، عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سریالی شریف، تاجدار ختم نبوت کے نعروں میں استقبال کیجئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، بڑی خوش نصیبی ہے کہ 20ویں سالانہ عرس مبارک تے تہاڈا اور میرا بادشاہ سرکار دے قدمہ دے اندر بیٹھ جانا. اللہ تعالیٰ اس نو شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات محترم، بڑی خوبصورت انداز دنال حضرت علامہ ذوالقرنین حیدر گردیزوی آپ نے بیان فرمایا اور اتے سونے تے سواگا. حضرت علامہ مولانا قاری ایجاد الرحمن قادری صاحب نے بڑی محبت فرمائی اور پیران عظام علماء کرام یہ بہت بڑی ہستی ہوندے نے اور جس مقام تے عالم ہون، عالم کوئی عام نہیں ہوندا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث ہوندے.
سبحان اللہ اچھی آواز ہے. وہ چونکہ بڑی خوبصورت انہوں نے بیان فرمایا ہے. میرا انداز کچھ ایسا ہی ہے. میں اپنی گل بڑی محبت دے نال تہاڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا. اس دی وجہ یہ بھی کہ جس جگہ تے لوکاں نوں موہراں لائیاں جاندیاں نے وہ بارگاہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ دی بارگاہ ہے. اور دیکھو وہ کس وجہ تو ختم نبوت دی وجہ تو نسبت بڑا کم کر دیئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جیڑا بندہ کسے دی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن انہاں دے نال ہی اٹھایا جائے. ہیں منیر سون والے بہت اچھا سونے تھا. زندہ باد. من تشبہ بقوم فہو منہم. حضور قبلہ جیڑا بندہ کسے دی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن او دے نال اٹھایا جائے گا. اپنی ایمانداری دے نال دسو. پیر صاحب قبلہ تشریف فرمانے, پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ تشریف فرمانے, علماء دیاں لینا لگیاں ہوئیاں نے سانو ایک قبول ہے یا سانو پینٹا کاؤنٹا والے منظور نے. اللہ دی عزت دی قسم ساڈا دنیا دے نال تعلق کوئی نہیں. اسی تے اونوں مننے ہاں جدے ول ویکھ کے رسول اللہ دی یاد آئے, جدے ول ویکھ کے رب العالمین دی یاد آئے. نسبت بڑا کم کر نسبت. اور کہا گیا ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہائے ہائے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا. گل میں لمبی نہیں چھیڑنی کیونکہ علماء کثیر تعداد دے نالے اور چونکہ دو شیر گج چکے نے تیسرے نو پھا نہیں لینا چاہیے. سبحان اللہ اچھی آواز. اللہ اکبر. اور محبت دا سودا جس ویلے کسی دے نال محبت ہو جاندی ہے عقیدت ہو جاندی ہے. اینا می پیرے اس بندے نے کسی نے پیر نہیں پٹیا ایدہ مطلب ہے بادشاہ سرکار دے نال محبت سی. ہائے ہائے محبت سی. اور جس ویلے محبت کام کر دی ہے اللہ دی عزت دی قسم جس دے نال محبت ہو جاندی ہے بندہ کہندا ہن تن بھی تیرا ہے تو من بھی تیرا. تے جڑے نال والے سن حیران کی تے انہاں تے بڑے بڑے بادشاہ سرکار نے بڑے بڑے لوکاں دے سر تے ہاتھ رکھے. تے جے تے سر تے ہاتھ تھاندا ہے سمجھو دنیا بھی ہودی ہے تے آخرت بھی ہودی. ہائے ہائے بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ. جیدے نال تعلق قائم ہو جاندہ ہے وہ بڑا آلہ ہوندہ ہے. اس واسطے مولانا اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے محبوباں اتے نکتہ چینی تے جڑا کرن تو باز نہیں آندہ. اصل منافق جانی اسے جھوٹے پیار جتاؤں دا اے تسیاہ سانو عشق سے مفتی تے جڑا مڑ مڑ اے فرمان دا آزم جتھے دل لگ جاوے دل لگ جاوے آزم جتھے دل لگ جاوے آزم جتھے دل لگ جاوے تے اتھے عیب نظر نہیں آندا. جتھے دل لگ جاندہ ہے پھر بندہ ہر شے ہی اتھے گئی. کیوں یہ بادشاہ دی کرم نوازی ہے. میرا اصل گلا جڑا ہے بالکل سٹاک ہویا ہے اور بادشاہ دی نظر کرم دے نال
اتھے حاضری مقصود ہوتی ہے، جدا پیر پہ گئے سمجھو حاضری ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس آستانہ نو تا قیامت آباد و شاد رکھے. جتنے متعلقین نے، متوسلین نے، محبت کرن والے نے، کیوں تقریرہ علماء دے میدان دے اندر کھلو کے تقریرہ نہیں کری دیاں، محبت دا اظہار ہی کری دا ہے بس. سبحان اللہ. لہذا اللہ رب العالمین نے جس رنگ دے نال تو انہوں بادشاہ سرکار دے قدمہ دے نال وابستہ کیتا ہے. میری نصیحت سن لو، جیڑا بندہ قدمہ دے نال وابستہ ہو جاندہ ہے انہوں چاہیے دے وہ اپنی ہر چیز اپنے پیر تو وار دے. جدوں پیر مان لئی دے نا، جدوں ہاتھ دے اندر ہاتھ دے لئی دے نا، تو پھر ویخ دے نہیں رہی دا. پھر جیڑا بندہ گل کرے انہوں کیا بوتھی بند کر بیلیا، کسے عام نو دل نہیں دیتا، بادشاہ نو دل دیتا ہے. لہذا اصل دے اندر جڑے اچھے نیمے ٹائم نے آندے رہیں دے. نبی علیہ السلام تو شروع ہوئے نے اپنی ایمانداری نال دس. میں دو منٹ یہ تھے گل چھڑنا چاہنا. میرے مصطفیٰ جان قبلہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت دا دور اقدس سے اپنے نے کنا تنگ کیتا ہوئے گا کہ مصطفیٰ مکہ المعظمہ تو دور کھڑے ہو کے، توجہ رکھنا میرے حال، دور کھڑے ہو کے انج ویکھدے نے تے کہندے نے تینوں چھڈن نو دل نہیں کردا، لیکن اپنے نے تباہ کر چھڑے. ہیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مدینہ الرسول چھڑیا، کوفے دی جامعہ مسجد نو جا کے آباد کیتا. حضرت امام حسن کی زندگی پڑھ، اپنے نے کی نہیں کیتا. پڑھ حسین بادشاہ کی زندگی. کعبۃ اللہ دا طواف کر دینے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. ادھر سلامہ لا رہے نے، وہ خنجر کڈی پھر دینے تے حج دا احرام توڑیا تے عمرہ کر کے کعبۃ اللہ نو آکھیا انہاں جین نہیں دیتا تینوں سلام کہنا. اللہ دی عزت و جلال دی قسم محمد مصطفیٰ تو لے کے آج تائیں اگر تو تاریخ پڑھے تینوں معلوم ہو جائے وقتی طور دا جڑا مخالف ہوں گئے وہ وقتی جت جاندے. اللہ دی عزت و جلال دی قسم آج میرے محمد مصطفیٰ دا نام بھی باقی ہے، میرے علی المرتضیٰ دا نام بھی باقی ہے، میرے حسن مجتبیٰ دا نام بھی باقی ہے. اللہ دی عزت دی قسم میرے حسین بادشاہ دا نام بھی باقی ہے. وقت دے جتنے فرعون سن ختم ہو گئے، ختم. اللہ دی عزت دی قسم میں بادشاہ دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا حضور اے سب ستیہ ہمامہ نے حسین کل بھی باقی سی، حسین آج بھی باقی ہے. خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سورہ علی شریف. تشریف لانے والے معزز مہمانوں میں راجہ تنویر الحق صاحب ایڈوکیٹ، شوکت علی عباسی صاحب، کمال ستی صاحب، ثاقب علی بیگ صاحب، عدنان عباسی صاحب، فہیم عباسی صاحب، عمر عباسی صاحب، فرح مصطفیٰ صاحب، علامہ عبدالستار الخیری صاحب، محمد شکیل ستی صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر معزز مہمانوں کو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی طرف سے خوش آمدید پیش کیا جاتا ہے. علامہ عتیق الرحمن صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور باقی علماء نے بھی انتہائی خوبصورت نفاست سے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ اپنی فراست کا اظہار کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا.
میں ایک بات کر کے اگلے مہمان کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں. صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب کو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. انہوں نے جس خوبصورت انداز میں حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اور دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا دفاع کیا، بلاوڑہ شریف کی طرف سے ان کو صمیم قلب کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. قبلہ صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب اور حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، میں ایک گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آتا ہے کہ نیچے آپ کے خیالات کے اظہار کے دوران لوگ منفی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ خیالات کا اظہار کرنے والے یا قادیانی ہوتے ہیں یا قادیانی نواز ہوتے ہیں. اس میں مسلمان بھی چاہے وہ جتنا بھی گناہگار ہو، جو بندہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات پر پیرا دیتا ہے، کوئی مسلمان جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جتنا بھی گیا گزرا اور گناہگار ہو، کم از کم وہ ناموس رسالت کی بات کرنے والے پر طنز اور تنقید نہیں کرتا. اور یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے تاریخ کے صفحات سے. آج سے 1452 سال پہلے کی بات ہے، جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو مدینے میں ایک شخص کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا جسے دنیا عبداللہ بن ابی کے نام سے جانتی ہے. کیا نام ہے؟ عبداللہ بن ابی. یہ وہ بد نصیب ہے جس کے لیے قرآن کی سورت منافقون نازل ہوئی. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ وہ بد نصیب شخص تھا. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، اور میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے سٹیج پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے اس کا تاج تیار ہو چکا تھا، اس کی دستار بندی ہونی تھی، اور اس کے پاس جتنی بھی دولت اور سرمایہ تھا، یہ باضابطہ مدینے کے اندر چکلے چلاتا تھا اور ان چکلوں سے سرمایہ حاصل کرتا تھا. ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والوں میں ایک شخص یہ بھی تھا. یاد رکھیں، جن کی پرورش چکلوں میں ہوتی ہے وہ نبی اور نبی کے گھر پہ الزام لگاتے ہیں. جن کی مائیں سیدہ کائنات کی کنیزیں ہوتی ہے وہ رسول اللہ کی عزت کا دفاع کیا کرتے ہیں. ہاں، اگر کسی کو برا لگے، کسی کو تکلیف ہو تو میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے. حوالہ میں دے کے جا رہا ہوں کہ عبداللہ بن ابی مدینے میں چکلے چلاتا تھا. چکلے چلانے والے ناموس رسالت کا دفاع نہیں کرتے. جن کی ماں نے سیدہ کائنات کی کنیزیں ہو کے اولادوں کو یا رسول اللہ کی لوریاں دے کے دودھ پلایا ہو، وہی اولاد ختم نبوت کی پہرے دار ہوا کرتی ہے. قبلہ، میرا 2013 سے آپ سے تعلق ہے. مجھے مذہبی طور پر بھی اس واقعہ کے بعد پریشرائز کیا گیا، سیاسی طور پر بھی پریشرائز کیا گیا، لیکن ہم نے پریشر کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرایا. کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے. کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک سانسوں میں سانس ہے آپ رسول اللہ کی عزت کی پہرے داری کی بات کرتے رہیں گے. ہم آپ کے شانہ بچانا کھڑے نظر.
میں اگلے مہمان کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں، تشریف لاتے ہیں پیر طریقت حضرت علامہ جگر گوشہ مفکر ملت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمود احمد عباسی، پرنسپل جامعہ رضویہ انوار العلوم واقعہ، اپنے معزز مہمان کا استقبال کرے تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف الصلاۃ